آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ کہانی ایک بوڑھی ایکسٹرا خاتون کی۔ یہ بوڑھی ایکسٹرا خاتون اس وقت لاہور کے نگار خانوں میں داخل ہوئی جب وہ بھرپور جوان تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں ہزاروں سپنے سجائے نگار خانوں میں جاتی ہے۔ وہ بڑی اداکارہ بننا چاہتی ہے، بڑی ہیروئن بننا چاہتی ہے، نام کمانا چاہتی ہے، پیسہ کمانا چاہتی ہے، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، وقت آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، سال پہ سال بیتتے جاتے ہیں، لیکن اس عورت کو، اس خوبصورت، بہت میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت اور بہت جوان عورت تھی وہ، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ بڑھاپا اس پہ چھا جاتا ہے اور وہ فلموں میں چھوٹے چھوٹے ایکسٹرا رول کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس جیسے ایکسٹرا رول وہ کرتی تھی، ان کو پیسے بھی اتنے ملتے ہیں کہ وہ گھر والوں کے لیے تو کھانے کا کیا بندوبست کریں گے، اپنی ذات کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی ان پیسوں سے کھانا ممکن نہیں ہوتا۔ کسی ایکسٹرا نے کوئی انٹری دی ہے، کسی گانے میں کوئی ایکسٹرا لڑکی شامل ہوئی ہے، یہ کورسز میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا ہیروئن کی سہیلیاں ہوتی ہیں یا ایسے ثانوی کردار معمولی کرتی ہیں، تو یہ اپنے زمانے میں جب بڑے بڑے نامور ایکٹر جو ہزاروں میں پیسے لیا کرتے تھے، ان کو کتنے ملتے ہوں گے؟ اس زمانے میں 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، کوئی بہت بڑا سخی ہے تو 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے۔ کبھی کسی کو بہت ہی سخاوت کرنے کا احساس ہوا کہ مجھے سخاوت کرنی چاہیے، تو کبھی کسی نے اس قسم کی ایکسٹرا کو 500 روپے دے دیے ہوں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ایکسٹرا لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھیاں ہوں یا جوان ہوں، ان کو روزانہ کام ملتا ہو۔ جب اس قسم کی شوٹنگ ہوگی، اس قسم کا سیٹ لگے گا، اس قسم کا سین ہوگا، سچویشن ہوگی، جب ضرورت پڑتی ہے ایکسٹراز کی، تو اسی وقت ان کو کام ملے گا نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کام اندر انتظار کر رہا ہے، وہ تو اندر بے شمار خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں نگار خانوں کے اندر، سارا دن کبھی دفتر میں بیٹھ، کبھی اس دفتر میں بیٹھ، کبھی اس فلور پہ جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی اس سے ملو، کبھی اس سے ملو، لیکن کام نہیں ہوتا۔ اس خاتون کے ساتھ جب یہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ جوانی میں جب فلم نگر میں داخل ہوئی تو شادی کر لی اس نے، اس کے بچے پیدا ہوئے، بیٹے بیٹیاں، خاوند سے شاید علیحدگی ہو گئی، اس نے طلاق دے دی یا کوئی اور واقعہ ہوا، بہرحال خاوند کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون اس کا خاوند ہے یا کون اس کا خاوند تھا۔ تو یہ کیا کرتی تھی، اس کے بچے زیادہ تھے۔ جب اس کی عمر ڈھلنے لگی، بچے زیادہ ہو چکے تھے، بچے بڑے بھی ہو چکے تھے، بچے گھر میں ہوتے تھے، ماں اسٹوڈیو میں جاتی تھی کام ڈھونڈنے کے لیے، اور سیٹ پر جب
بڑے ایکٹر ڈائریکٹر یا بڑے جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ ایکسٹراز کو تو دعوت نہیں دیتے کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. وہ جو ان کے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، ہیرو ہے، ہیروئن ہے، ڈائریکٹر ہے، اس قسم کا کوئی رائٹر ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. تو اس کھانے میں سے جو بچ جاتا تھا یہ خاتون اس کو جمع کر لیا کرتی تھی. جہاں جہاں بھی کسی بھی سیٹ پر، فلور پر، دفتر میں لوگ کھانا کھاتے، بچا ہوا کھانا یہ جمع کرتی رہتی، پھر جاتے ہوئے یہ گھر لے جاتی. ایک بار کسی اسٹوڈیو میں ایک بڑی پارٹی ہوئی، بڑے لوگوں کی بڑی پارٹی، اس میں کوئی 20-30 کے قریب لوگ تھے، بہت وافر مقدار میں کھانا منگوایا گیا. کھانا کھا لیا جب لوگوں نے تو دیکھا گیا کہ کھانا بہت زیادہ تعداد میں بچ گیا تھا. یہ خاتون جو جوانی میں نگار خانوں میں داخل ہوئی تھی اب بڑھاپے میں جا چکی تھی، اور گھر میں بچے بھی بڑی عمر کے تھے، خاوند کا بھی پتہ نہیں تھا کون تھا، کیوں چھوڑ کر چلا گیا. یہ چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں اور لوگوں کے علم میں بھی نہیں تھی. میں اس خاتون کو جانتا ہوں، میں ملا ہوا ہوں، کئی دفعہ ملا ہوں. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ خاتون. تو جب وہ 20-30 آدمیوں نے کھانا کھایا اور کھانا بڑی تعداد میں بچ گیا تو یہ خاتون بڑی خوش ہوئی. اس نے کسی کپڑے کا ایک بڑے رومال کا انتظام کیا اور وہ بچا ہوا کھانا جو ہے وہ گٹھری کی شکل میں باندھ لیا. باندھنے کے بعد جب یہ جانے لگی تو اس کے دماغ میں آیا کہ جب میں اسٹوڈیو سے باہر نکلوں گی تو گیٹ کیپر مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی تم یہ کیا لے کے جا رہی ہو. تو اس مائی نے، اس خاتون نے ایک بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی دوپٹے کی طور پہ، اور جس کپڑے میں اس نے کھانا لپیٹا تھا اسی کو اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. اور اس طریقے سے جیسے آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ چادر ابری ہوئی ہے جو سر پہ اوڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جس کپڑے میں کھانا ہے وہ یہاں پر ہے، اور خاتون جو چل رہی ہے تو اس کے ہاتھ یہاں پر ہے. جب وہ خاتون وہاں گیٹ پر پہنچتی ہے تو چوکیدار مشکوک ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے مائی کیا چوری کر کے لے جا رہی ہو. وہ کہتی گھبرا جاتی، وہ بتا سکتے تھے، وہ جہاں دیدہ یا بہت زیادہ عقل مند عورت نہیں تھی، ورنہ وہ چوکیدار کو بتا دیتی کہ بھی یہ بچا ہوا کھانا میں لے کے جا رہی ہوں. اس نے چھپانے کی کوشش کی، شاید یہ سوچ کر کہ یہ چوکیدار نہ لے لے مجھ سے. چوکیدار نے زور زور سے آوازیں دینا شروع ہو گئی، چور چور چور. اسٹوڈیو کے مختلف فلور سے درجنوں کے حساب سے لوگ گیٹ پر جمع ہو گئے، اور وہ جو گیٹ کیپر تھا اسٹوڈیو کا وہ مائی کی طرف سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ مائی جو ہے یہ کئی سالوں سے یہاں آ رہی ہے اور آج کوئی بڑی چیز چوری کر کے یہاں سے جا رہی. پھر اس مائی کی تلاشی لی جاتی ہے. جب تلاشی لی جاتی ہے تو اس کی بغل سے وہ بچا کھچا کھانا برآمد ہوتا ہے جو وہ
گھر میں منتظر اپنے بچوں کے لیے لے کر جانا چاہتی تھی۔ جن لوگوں نے تلاشی لی، وہ چوکیدار جس نے لوگوں کو بلایا، جو لوگ وہاں جمع ہوئے، وہ سب شرمندہ تھے اس خاتون سے، سب کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور وہ مائی خود بھی اس ساری صورتحال میں بہت پریشان اور دکھی تھی، اور اسی دکھ کو ساتھ لیے، گٹھری کو بھی ساتھ لیے، وہ اسٹوڈیو سے باہر نکل جاتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کو فارورڈ بھی کریں۔ خدا حافظ۔